السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد وایاک نستعین، ایاک نعبد وایاک نستعین، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ محترم حاضرین اور ناظرین، میں جو اس وقت آپ حضرات سے مخاطب ہوا ہوں، یہ خاص مقصد کے لیے بات پرانی ہو گئی تھی، مگر ہمارے بہت سارے دوستوں کو، بھائیوں کو، چاہنے والوں کو، ہمارے بہت سارے جو متعلقین ہیں، علماء حضرات ہیں، ان تمام حضرات کو ایک خلجان تھا، ایک خدشہ تھا، اور ان کو ایک سوال بار بار دماغ میں آ رہا تھا کہ یہ جو کچھ بھی چنگیری کے اندر ہوا تھا، یہ کس لیے ہوا تھا، کیوں ہوا تھا۔ اس کی وضاحت یہ حضرات چاہ رہے تھے، پوچھ رہے تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے کچھ دوستوں نے وہ جو گفتگو ہوئی تھی 2 ہفتہ قبل، اس کے اوپر جو وضاحتی جو بیان جاری کیا گیا ہے، اس میں بہت دغا سے، فریب سے، جھوٹ سے، مکر سے کام لیا گیا ہے۔ اس لیے جب ہمارے دوستوں نے اس کے اوپر توجہ دلائی تو مشورہ ہوا کہ پھر اس کو اور بھی لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کی عادت شریفہ ہے، یہ ان کے بڑوں سے یہی بات چلی آ رہی ہے۔ ان کے بڑوں نے بھی یہی کیا تھا، علماء دیوبند کے خلاف جھوٹ بول کر کے، مکاری کر کے، عیاری کر کے، جن کو ان کا سب سے بڑا حضرت کہا جاتا ہے، یہ لوگ مکہ کے اماموں کے پاس، مکہ کے علماء کے پاس سے علماء دیوبند کی عبارتوں کو کاٹ چھانٹ کر کے، غلط سلط مطلب نکال کر کے جھوٹے فتوے لے آئے تھے۔ کوئی بھی مفتی جب ایسی چیزوں کو دیکھے گا تو وہ فتویٰ وہی دے گا جو اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ یہ ان کی ذریت وہی کام کرتے آ رہی ہے جو ان کے بڑوں نے کیا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو جب ضرورت پڑتی ہے تو علماء عرب کے فتاویٰ دکھاتے ہیں، لیکن اتنے بے شرم ہیں کہ جب یہ لوگ خانہ کعبہ میں جاتے ہیں تو وہاں کے اماموں کے پیچھے آج بھی نماز نہیں پڑھتے، اپنے مطلب کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ میں خود بھی نہیں چاہتا ہوں کہ جھنجھٹوں میں پڑھوں، لیکن ہمارے دوستوں کا بھی کچھ اصرار ہوا کہ اس کی وضاحت ہونی چاہیے، چونکہ کیچڑ میں اگر آپ پتھر ماریں گے تو کیچڑ اچھلتا ہے، اس سے بدبو پھیلتی ہے، اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم بھی یہی سوچ کر کہ کیچڑ میں کیا پتھر ماروں، لیکن کچھ ساتھیوں کا اصرار ہوا کہ کیچڑ میں پتھر مارنا ہی چاہیے۔ اس کی جو بدبو ہے، اندر کی جو گندگی ہے، وہ لوگوں کے سامنے واضح ہونا چاہیے کہ اوپر میں جو سل لگا ہوا ہے، جو پتھر لگا ہوا ہے، اس کے اندر کتنی گندگی ہے، وہ لوگوں کے سامنے واضح ہونی چاہیے۔ تو اس لیے ہم نے سوچا کہ آج آپ کے سامنے روبرو ہوں اور کچھ وضاحتی باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ سب سے پہلی بات اس سلسلے میں مجھے عرض کرنی ہے، میں چنگیری میں تقریباً 9 سال سے ہوں، اور یہاں جس وقت آیا تھا اس وقت یہاں سنی تبلیغ کا، دیوبندی اور بریلوی کا معاملہ بہت گرم تھا۔ وہ لوگ بھی خوب گالیاں دیتے تھے، بلکہ نگہلی کے اندر جو یہاں قریبی ایک گاؤں ہے، وہاں پر انہوں نے ایک جلسہ کرتے ہیں، یہ عرس رضا کا، گالیاں ہمارے اکابر کو دیتے ہیں، وہاں بھی گالیاں دی۔ وہاں کے بہادروں نے ان کو اچھا مزہ چکھایا، اسٹیج پہ جا کر کے ان کی کرسیاں الٹا دی۔ یہ ساری تاریخ ہے اور اس پر کافی بحث ہوئی، اور اس کے علاوہ کیس ہوا، مقدمے ہوئے، سب چیزیں لوگوں کو معلوم ہیں۔ بہت سارے حالات یہاں پیش آئے ہیں۔ ہماری مسجد کے قریب میں ایک جلسہ ہوا، اور اس جلسے کے اندر ان کے مولویوں نے، جو تبلیغ والے ہیں، دیوبند والے ہیں، ان کو کئی قسم کی عجیب طریقے کی باتیں کی۔ ایک مرتبہ اس سے پہلے بھی ایسا ہی مقابلہ ہو چکا ہے۔ ہر وقت ہمیشہ یہ لوگ حوالہ نہیں دے پاتے، جواب نہیں دے پاتے، شور بہت کرتے ہیں، ہنگامہ بہت کرتے ہیں، کیونکہ چور مچاتا شور ہے۔ تو معاملہ ایسا ہی ہے، یہ لوگ ہمیشہ بچنے کے لیے اپنے عوام کی بھیڑ اکٹھی کرتے ہیں۔ یہ بیچارے عوام، ان پڑھ عوام، کچھ معلوم نہیں ہوتا ان کو، صرف اپنے حضرت کے چہرے کو دیکھ کر کے ہنگامہ مچا دیتے ہیں۔ بڑی بھولی بھالی عوام
کاش کہ ان کو کوئی صحیح راستہ بتاتا، جنت کا راستہ بتاتا اور ہدایت کا راستہ بتاتا۔ تو مجھے چند باتیں آپ حضرات سے عرض کرنی ہے۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جب میں آیا تو اس وقت ماحول بہت گرم تھے، لیکن اس کے بعد الحمدللہ یہاں محنتیں ہوئیں، کوششیں ہوئیں، اور پھر سنی اور تبلیغ کا جو معاملہ تھا بہت زیادہ حد تک، جھگڑے کی حد تک تو کم سے کم کنٹرول ہو گیا تھا۔ ہمارے تعلقات بریلوی حضرات سے، سنی حضرات سے بھی بہت ہیں، وہ لوگ بھی ملتے جلتے ہیں۔ یہاں جتنے بھی کام ہوئے ہیں ان حضرات نے بھی اس میں ساتھ دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ بہت دور بھاگتے ہیں، وہ لوگ جو محبت کا جو دعویٰ کرتے ہیں اس میں وہ کچھ نہ کچھ کوشش کرتے ہیں اس کے سلسلے میں۔ لیکن بہرحال جب یہ نفرتیں ختم ہوئیں اور آپس میں لوگ دوریاں ختم کر کے آپس میں ملنے جلنے لگے، یہاں کا ماحول سازگار ہوا، اور اس میں تقریباً کئی سالوں کی محنت لگی ہے۔ یہاں کے سب علماء مل کر کے، یہاں کے ذمہ دار لوگ مل کر کے، یہاں کے بڑے، یہ سب کوشش کرتے رہے، اور دونوں طرف کے جو لوگ ہیں وہ آپس میں مل بیٹھتے تھے، کوئی کام ہوتا تھا تو مل جل کے کرتے تھے، اپنے اپنے مسلک پہ سب چل رہے ہیں، لیکن عوامی معاملے میں گاؤں کے مسائل پر کبھی بھی ان کے درمیان ایسے اختلافات نہیں ہوتے تھے۔ لیکن یہ حضرت جی ایک ہیں جنہیں میں اب تو وہ اس احترام کے لائق نہیں رہے جس احترام کے لائق میں ان کو پہلے سمجھتا تھا۔ اس کی وجہ میں آگے بتاؤں گا آپ کو۔ وہ یہ قبر پرست مولوی صاحب ہیں، بدعتی مولوی صاحب ہیں، یہ اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں، وہ کون سے مفتی مجھے معلوم نہیں، بہرحال ان کا نام زبیر غزالی ہے، اور آپ ان کے جھوٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک آڈیو جو قاری احمد حسن جو امروہہ کا ہے اور حضرت امیر معاویہ کے خلاف بھی اس سے بدتمیزی کرتا ہے، اس سے اس کا کچھ بحث ہوئی، تو اس میں اس کی جھوٹ کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ یہ شخص کس طریقے سے جھوٹ کہتا ہے۔ میں امام نہیں ہوں، میں تو ایک کلینک چلاتا ہوں، میں تو ایک ڈاکٹر ہوں، اور میں چنگیری میں نہیں، میں تو بنگلور میں ہوں۔ یعنی جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ دیکھیے، اور اس کے اندر انہوں نے احمد رضا خان صاحب کو کافر 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 مشرک سب ثابت کر دیا، مگر یہ اس کا ایک جواب نہیں دے سکے۔ تو ایسے آدمی ہیں، تو یہ جب سے آئے ہیں گاؤں کے اندر اپنے آپ کو شائن ہونے کے لیے، تھوڑا فیمس بننے کے لیے، لوگوں کی نگاہ میں اپنا زیادہ اعتقاد بڑھانے کے لیے طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے مسجد میں تقریر کی، اور تقریر کیا تھی؟ غلاظتوں کا ڈھیر، جھوٹ، بہتان ترازی، الزام تراشی، وہی جھوٹ جو کبھی ان کے احمد رضا خان صاحب بولے تھے، انہی جھوٹ کو علماء دیوبند پر دوبارہ چسپا کرنے کی کوشش کرے۔ لاکھ مرتبہ اس کا جواب دیا گیا، سینکڑوں سال سے کتابیں لکھی جا رہی ہے، مگر ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ ان کو فتنہ کرنا ہے، اپنے پیٹ کی روٹی سینکنی ہے کسی بھی درجے میں۔ اس لیے انہوں نے یہ فتنہ انگیزی تقریر کی۔ اس تقریر کے نتیجے میں جو رد عمل ظاہر ہوا، گاؤں کے اندر بہت بڑا اختلاف ہوا، اور قریب تھا کہ ان کے اوپر کچھ نہ کچھ معاملہ ہو جاتا۔ ہمارے لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے اس مسئلے کو، ابھی جو ہندوستان کے جو حالات ہیں، ملک کے جو حالات ہیں، اس کے پیش نظر اس کو رفع دفع کر دیا۔ ہم نے ان سے انفرادی طور پر گفتگو کی، ذرا تلخ گفتگو تھی، مگر پھر اس کے بعد ہم بھی نرم اس لیے پڑ گئے کہ پھر ماحول، ملک کے حالات صحیح نہیں ہیں۔ یہ بار بار مناظرہ، اور جب ہم بولتے کہ ٹھیک ہے اپنا لیٹر پیڈ لے کر کے آؤ، اپنے ذمہ داروں کو دستخط کر کے آؤ، تو یہ آگے پیچھے کرتے تھے۔ بہرحال اس طریقے سے کھلے عام سامنے آنے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ پھر ہوا کیا، یہ مجھ سے واٹس ایپ کے ذریعے سے گفتگو کرتے تھے، میں بھی ان کو واٹس ایپ کے ذریعے سے جواب وغیرہ دیا کرتا تھا۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ آپ مجھے اپنی کتابیں بھیجیں۔ میں نے ان سے یہ کہا، دیکھیے حضرت، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اور ہمارے لوگوں کو بہت ساری چیزوں میں غلط فہمیاں ہو گئیں، اگر ہم بیٹھ کر کے اصل کتابیں ملائیں گے تو انشاءاللہ غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ آپ مولانا احمد رضا خان کی اصل کتاب کو ملائیے، حسام الحرمین کو سامنے رکھ لیجئے، اور ہمارے علماء دیوبند کی فتاوی رشیدیہ اور حفظ الایمان اور جن کتابوں پہ آپ لوگوں کا اعتراض ہے، سب کو سامنے رکھ لیجئے، اور ایک ایک عبارت کو ملائیے، آپ کو جھوٹ معلوم ہوتا چلا جائے گا۔ ہم نہیں کہہ رہے، آپ اپنی اصل کتاب دیکھیے۔ یہ صحیح ہے کہ آپ کے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، احترام اپنی جگہ پر ہے، لیکن اصل جب کسی کے کفر کا اور ایمان کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں ہمیں 100 بار سوچنا چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے اصل کتابیں بھی منگائیں، میں نے PDF کے ذریعے سے بہت کتابیں بھیجی ان کو، پھر ایک دو کتابیں میں نے ان کو ایسے ہی دستی طور پر بھی بھیجا۔ یہ سب ایک دوستی کا ماحول بن رہا تھا، ہمیں بھی خوشی ہو رہی تھی، چلو کبھی مل بیٹھیں گے، ایک لوگوں کی ضرورت ہے، جو غلط فہمیاں وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ تو یہ واٹس ایپ کے ذریعے سے بات چیت، ایسا ہی میسیج کے ذریعے سے بات چیت ہوتی تھی، کئی مسائل پر ایسے گفتگو ہوئی۔ اور ایک جمعہ کو میں نے جو
غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا جاتا ہے۔ ہم نے اس سلسلے میں اپنے عوام کے سامنے مسجد میں اس سلسلے میں وضاحت کی تھی۔ اس کی تقسیم ہے، آپ کتاب الذبائح میں دیکھیں گے کہ ذبح کے لیے کتنی چیزیں ہیں، کتنی شرائط ہیں، اور ایک نازک مسئلہ ہے۔ مالی عبادتوں میں قربانی کا مسئلہ، ذبح کا مسئلہ بڑا اہم ہے، اس لیے اس کی وضاحت عوام کے سامنے ہونے ضروری ہے۔ لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں، عقیدت میں کچھ بھی کر دیتے ہیں۔ ہم نے اس میں کسی بھی 11ویں کا نام، کسی بزرگ کا نام لے کر کے یا کسی فرقے کا نام لے کے ہم نے کوئی بات اس میں نہیں کہی تھی، بلکہ جو حقیقت تھا ہم نے اس حقیقت جو بات تھی میں نے لوگوں کے سامنے واضح کیا۔ ان کو کسی نے کلپ بھیج دی یا کیا ہوا معلوم نہیں، انہوں نے مجھ سے چند سوالات کیے تو میں نے ان کا جو مختصر جواب تھا وہ آپ نے اس میں سنا ہوگا، میں نے اس کو واضح کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے کچھ پرسنلی آپس میں مل بیٹھ کر کے روبرو گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا اس کے لیے تیار ہے الحمدللہ۔ دیکھیے پہلے بھی ہم نے سمجھایا تھا اور ان سے کہا تھا کہ مناظرہ مسائل کا حل نہیں ہے، بلکہ یہ مسائل کو جنم دینے والی چیز ہے مناظرہ، کیونکہ 100 سال سے لوگ مناظرہ کرتے آ رہے ہیں۔ کوئی اس میں جیتنے یا ہارنے کا مسئلہ تو بعد کی بات ہے، کوئی اس پہ حق پہ نہیں آیا بلکہ اختلافات پیدا ہوئے۔ ہاں حق کو ثابت کرنے کے لیے اتمام حجت کے لیے ضروری ہے، لیکن آج کا جو ماحول ہے، ملک کے جو حالات ہیں، یہ بالکل اس کے لیے سازگار نہیں ہے۔ ہم لڑ لیں گے پھر کبھی لڑیں گے، مگر اس وقت ملک کے جو حالات مسلمانوں پر ہیں وہ ان کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اس لیے حضرت اگر آپ بیٹھ کے گفتگو کرنے کے لیے میں انشاءاللہ کبھی بھی تیار ہوں۔ مناظرہ اگر کرنا ہے تو مناظرے کے لیے اس وقت تو ماحول نہیں، مجھے ٹائم نہیں اتنا فالتو بکواس کرنے کے لیے اپنا ٹائم، اپنے صحت اور اپنے علم کو برباد نہیں کرنا ہے۔ لیکن اگر کرنا ہی ہے تو الحمدللہ اس کے بھی تیار ہے، لیکن آپ اس کے لیے آپ نے لیٹر پیڈ، ذمہ داروں کے دستخط سب کچھ لے کر کے آئیں۔ یہ ساری باتیں پہلے ہوئی تھی، لیکن چونکہ اس بیچ میں ہمارے ایسی کچھ باتیں ہوئی کہ جس سے ایسا لگا کہ جیسے وہ محبت کا ایک جال پھینک رہے تھے، اور ہم لوگ جو ہوتے ہیں زیادہ سوچتے نہیں اس سلسلے میں کہ لوگ کیا دھوکہ دیں گے، کیونکہ مسلمان دھوکہ کھاتا ہے، دھوکہ دیتا نہیں ہے۔ ہم دھوکہ کھائے، دھوکہ کس طرح کھائے کہ یہ جو ہے صاحب پرسنلی گفتگو آپس میں بیٹھ کے کریں گے، تو ہم نے سمجھا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی کہیں بھی بیٹھ کے کر لیں گے۔ تو میں نے کہا آپ میرے گھر کو آ جاؤ، وہ گھر کو آنے کو تیار نہیں ہوئے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس کے لیے آپ جہاں بولیں گے وہاں آ جائیں گے، تو آپ میرے مدرسے کو آ جائیے۔ تو میں مدرسے کو بھی آنے کو تیار ہوں۔ انہوں نے دوسرے دن مجھے فون کیا کہ میں آپ کے گھر کے پاس کھڑا ہوں، میں آپ کے گھر میں آنا چاہتا ہوں ملاقات کے لیے۔ میں اس وقت کچھ مشغول تھا ہمارے اپنے شفا خانے کے اندر، تو میں نے کہا کہ معذرت چاہتا ہوں، اس وقت انشاءاللہ ظہر کے بعد آئیں گے۔ پھر عصر کے بعد ان سے بات ہوئی تو انہوں نے خود مجھے کہا کہ مولانا آپ آ جاؤ میرے ساتھ ناشتہ کرو ہمارے مدرسے میں۔ تو میں نے کہا کہ اب تو اس وقت میرے لیے ممکن نہیں آنا، میں دوسرے کام میں ہوں، انشاءاللہ شام کو گفتگو ہوگی۔ تو کہا ٹھیک ہے شام کو تو ہوگی، کیا لیں گے آپ؟ دیکھ رہے ہیں یہ دوستی کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ کیا لیں گے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھائی جب آپ ہمارے گھر کو آ رہے ہیں، آپ مجھے بلا رہے ہیں، ناشتے کی دعوت دے رہے ہیں، چائے پہ بٹھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہمارا جو معاملہ ہوگا وہ گفتگو کا انداز صحیح ہوگا۔ لیکن انہوں نے ان سب چیزوں کو بھلا دیا، بلکہ بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ دھوکے کا ایک جال انہوں نے بنا۔ شام کو عشاء کے بعد انہوں نے مجھے فون کیا کہ آپ آ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں آ رہا ہوں۔ ہمارے 2-3 دوست تھے جو عوام میں سے بچے، پڑھے لکھے بچے جو ایجوکیٹڈ ہیں، ان لوگوں کو میں ساتھ میں لے کے گیا۔ وہاں گیا تو میں سوچا کہ چلو کوئی مناظرہ تو ہے ہی نہیں، کوئی جھگڑا تو ہے ہی نہیں ہمارا ان سے، آپسی گفتگو ہے، اور بہت خوشی ہو رہی تھی کہ چلو پہلی مرتبہ کوئی سنی عالم اور ایک تبلیغی عالم، دیوبندی عالم بیٹھ کے اس طریقے سے اس مسئلے کو سلجھا دیں گے تو کتنا بڑا امت کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہی میں سوچ کر کے جا رہا تھا، اور ان کے لیے میں نے مٹھائی کے 2 ڈبے خریدے اور ان کو جو ہے نا پیش کیا وہاں جا کر کے۔ وہاں گیا تو ان کے کئی علماء بیٹھے ہوئے تھے اور بہت سے لوگ وہاں پر جمع تھے، تو مجھے خدشہ ہوا کہ بھائی یہ تو کچھ اور مسئلہ لگ رہا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ سے اور ہماری پرسنلی گفتگو تھی، لیکن یہ تو معاملہ کچھ اور ہے۔ کہا نہیں آپ سے کوئی بھی بات نہیں کریں گے، اور اسی طریقے سے انہوں نے سب کو باہر کر دیا۔ لیکن یہ ان کی پری پلاننگ تھی پہلے سے، اندرونی طور پر انہوں نے کئی اس میں دھوکے دیے۔ نمبر 1 انہوں نے ایک تو جو علماء کو جمع کیا، وہ آپ دیکھیں گے اس میں جو مناظرہ ہے، جو بات چیت ہے، بحث ہے، اس کے اندر دوسرے علماء بھی ٹپ ٹپ بیچ میں بولتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بیچ میں ان کی عوام آنا جانا کر رہی تھی، اور آخر میں بہت بھیڑ کر دی انہوں نے۔ جب ان کو عوام سامنے آتی ہے تو ان کو جوش آ جاتا ہے، غلط جوش، لہذا وہ غلطی کے اس کے شکار ہوئے، اور پھر وہ آپسی جو گفتگو تھی اس کو مناظرانہ شکل انداز کر دیا۔ ان کا ارادہ ہی تھا مناظرے کا، چونکہ یہ کھلے عام پوری طاقت سے مناظرہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا اگر مناظرہ ہی ہے تو پھر اس کے لیے
وقت دیا جائے گا، تیاری کی جائے گی، ہمارے بھی علماء ہیں، ہمارے ذمہ دار ہیں، سب آئیں گے، لیکن اس طریقے سے یہ نہیں مناظرہ نہیں مناظرہ نہیں، ہم آپس میں بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے خیانت یہ کیا، دھوکہ یہ دیا کہ انہوں نے ہم سے اجازت لیے بغیر پوچھے جب یہ آپسی گفتگو ہوتی ہے تو یہ ایک امانت کا معاملہ ہوتا ہے، انہوں نے لائیو ٹیلی کاسٹ شروع کر دیا، یہ مجھ سے پوچھا نہیں، یہ بالکل دیانتداری کے خلاف ہے۔ ہم لائیو ٹیلی کاسٹ سے ڈرتے نہیں ہیں، الحمدللہ ہم تو کھلی کتاب ہے، جس کے سامنے بات ہو کریں گے۔ اور آپ سوچو، جب کوئی شخص مناظرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ میں بغیر کتاب کے گیا تھا دوستی کے ایک جال میں پھنسنے کے لیے، جو پھنسایا گیا تھا، اور کوئی بھی آدمی جھگڑا کرنے جب مناظرہ جاتا تو مٹھائی کے ڈبے لے کے نہیں آتے، میرے لیے کافی بڑی دلیل بن گیا اللہ کی طرف سے۔ تو ایک تو میرا خالی ہاتھ، دوسرا ان کے لیے مٹھائی، تیسری جب ان کا جو منظر دیکھا تو ایسا محسوس ہوا کہ یار یہ ایسا نہیں کرے گا، اس کی شکل و صورت بھی ذرا اچھی لگ رہی تھی، لیکن وہ جو بالکل الٹا ہو گیا اس کا۔ انہوں نے جو وہاں پہ لڑکے لوگ بہت سارے ریکارڈنگ کر رہے تھے، وہ ریکارڈنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن لائیو ٹیلی کاسٹ سے نقصان کیا ہوتا ہے وہ میں اس کی وضاحت اس لیے کرنا ضروری ہے کہ لائیو ٹیلی کاسٹ سے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا ہمارا، لیکن اصل یہ تھا کہ جب یہ مناظرہ نہیں تھا، جب یہ کوئی ایسی گفتگو نہیں تھی، تو پھر اس کو لوگوں کو دکھانے کا مقصد یہ ہوا کہ یہاں پر تو آپ نے لوگوں کو دروازہ بند کر کے بھیج دیا، لیکن آپ نے لائیو ٹیلی کاسٹ کے ذریعے سے پورے گاؤں میں ہنگامہ کروا دیا۔ یہ تو بالکل دیانتداری کے خلاف ہوا یا نہیں ہوا؟ پورے گاؤں میں لوگ اس دن جاگتے رہے اور دور دور سے میرے پاس فون آتا رہا اور لوگ کہتے رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیسا ہو گیا، کیونکہ ہم اکیلے گئے تھے عالم ہونے کے حیثیت سے۔ ہمارے ساتھ میں جو لوگ تھے بیچارے ان کو تو قرآن شریف وغیرہ اور جس طرح کی عبارتیں پڑھنے آتی ہیں ان کو کیا معلوم ہے بیچاروں کو، وہ لوگ دنیاوی اعتبار سے پڑھے ہوئے ہیں۔ تو ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ ہمارا میدان ہے، اور ان کو یہ معلوم نہیں جب گروہوں کے بھیڑ میں جب شیر کوئی آتا ہے تو کیا معاملہ ہوتا ہے، وہ اپنی جان بھی بچاتا ہے اور پھر زخمی بھی کر کے آتا ہے، زخمی ہو جائے لیکن چھوڑتا نہیں ہے کسی کو۔ تو ایسی بھیڑ میں انہوں نے اس طریقے سے پھنسایا کہ ہم سوچے کہ اب تو معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ یہاں سے اٹھنا بالکل غیر مناسب ہے، اب جو ہے وہ ثابت کیا جائے گا اور ڈنکے کی چوٹ سے ثابت کیا، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے باپ نے الحمدللہ ہمیں ڈر کا لفظ نہیں سکھایا ہے، اور ہم کسی بھی مجمع میں اسی طاقت کے ساتھ بولتے ہیں جس طریقے سے ہمیں بولنا ہے، حق کے ساتھ۔ شروعات میں انہوں نے جو ہماری گفتگو ہوئی ہے بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے، مگر انہوں نے دھوکہ یہ دیا کہ اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ نہیں کیا۔ چلو جس موبائل میں ریکارڈنگ کیا تھا اس میں بھی کم سے کم اس کو اپلوڈ کر دیتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی حقیقت کھل جائے گی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں مسلمان مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا کہ گھمایا پھرایا۔ ہم نے کہا کہ ہم آپ کو کھلے دل سے مسلمان مانتے ہیں، ہم کافر نہیں کہتے، ہمارے بزرگوں نے نہیں سکھایا، ہماری کسی کتاب میں ان کو کافر نہیں کہا گیا، ان کی کفریہ عبارتیں بالکل واضح ہیں۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں 5 منٹ کے اندر مولانا احمد رضا خان کی کتابوں سے ان کو کافر ثابت کر سکتا ہوں، ان کی کتابوں کے حوالے سے، مگر یہ ہماری عادت نہیں ہے، نہ ہمارے بزرگوں نے یہ تعلیم دی ہے، ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، ہمیں ان کو کافر ثابت کر کے ہم کو کیا فائدہ ہے؟ ان کی جنت ان کی جہنم ان کا مسئلہ، میرا جنت میری جہنم میرا اپنا مسئلہ ہے، یہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، مگر ثابت کرنے پہ آئے تو ثابت کر سکتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی ہم آپ کو مسلمان مانتے ہیں، آپ ہمیں مسلمان مانتے ہیں یا نہیں؟ آپ بنیاد پر بات کیجئے، استعانت لغیر اللہ اور ہے نا دوسرے کے لیے ذبح کرنا، یہ سارے مسائل تو چٹکیوں میں 2 منٹ میں حل ہو جائیں گے، وہ تو ہمارا تمہارا ایک فروعی اختلاف یا کچھ بھی کہہ لو، لیکن اصل چیز بنیاد آپ ہم کو مسلمان مانتے ہو تو ٹھیک ہے، گفتگو کا آغاز کیا جائے، اگر مسلمان نہیں مانتے ہو تو پھر بیکار ہے گفتگو کرنا۔ مگر تقریباً آدھا پونا گھنٹہ وہ اسی میں گھماتے پھراتے رہے، کوئی بات گول مول جواب دے کر کے نکل گئے ہو، اس کو انہوں نے اپلوڈ نہیں کیا ہے۔ اسی طریقے سے اخیر میں جو 11ویں پر اصل گفتگو ہوئی ہے، اور ہم نے ٹھونک بجا کر کے کہا کہ اگر یہ ثواب کا کام ہے، مستحب ہے، واجب ہے، فرض ہے، کسی بھی درجے میں اگر یہ مستحب بھی ہو تو امر شرعی ہونے کی بنیاد پر دلیل چاہیے۔ الندب امر شرعی یحتاج الی الدلیل، یہ در مختار کے اندر ہے، فتاویٰ کی کتاب کے اندر، کہ مستحب بھی ایک شرعی امر ہے، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ لیکن وہ کہنے لگے کہ جب وہ قرآن حدیث میں ہے ہی نہیں، وہ 500 سال کے بعد آئے تو ہم دلیل کہاں سے دیں؟ اس لیے تو یہی تو ہم کہنا چاہ رہے تھے کہ جب وہ قرآن حدیث میں ہے ہی نہیں تو پھر آ گئی کہاں سے؟ ہم نے پوچھا ثواب ہے تو کہا آدھا ثواب ہے، آپ دیکھو ویڈیو کے اندر اس میں دیکھ لینا، آدھا ثواب ہے، تو پھر آدھا ثواب اگر ہے اور آدھا کیا ہے تو الٹی بلٹی بات کرنے لگے۔ میرا ابھی بتاؤں گا، آخر کا مسئلہ یہ ہے کہ آخر کی جو کچھ گفتگو ہوئی ہے، اور میری جو کتاب ہے
نغمات بے مثال، میں نے اس کی بھی وضاحت لوگوں کے سامنے کی تھی کہ دیکھو بھائی یہ 8 سال پہلے کی کتاب ہے، یہ 8 سال پہلے کے حالات کچھ اور تھے، جیسے میں نے شروع میں بتایا سنی تبلیغ کا بہت چرچا چل رہا تھا، صرف یہاں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں۔ اس وقت میں یہ لوگ بھی شعروں کے ذریعے سے گالیاں دیتے تھے۔ ہم نے بھی ایک نظم لکھی اور کتاب میں شائع پڑھا نہیں اس کو، ہمیں پتہ ہے کہ اشعار جو پڑھے جاتے ہیں یا بیان جو کیا جاتا ہے یہ سب تو ہوا میں بکھر جائے گا بس، لیکن جو کتاب میں لکھ دی جائے گی وہ قیامت تک رہے گی، ایک دلیل بن جائے گی۔ ہم نے کتاب میں لکھ دیا اور اس کے جو اشعار ایسے ہیں کہ ان کے دل پر ہمیشہ تیر کی طریقے سے زخم کا نشان بناتے رہیں گے۔ اس کے آخری اشعار میں سناتا ہوں، ہے تیرے اشعار انظر ایک ایک بم کی طرح اہل باطل کے سروں پہ خوب برسانے کا نام، وہ آج بھی برس رہا ہے، انشاءاللہ برستا ہی رہے گا وہ۔ تو اصل وجہ یہ ہے کہ جب یہ 8 سال پرانی بات ہے، ہم نے اس کو کہا کہ یہ بھائی گڑے ہوئے مردے کو نہ کھودو، اب یہاں پہ ایسا ماحول نہیں ہے، لہذا جب ہم نے دوسری دفعہ اس کی ایڈیشن شائع کی اس کتاب کی تو ہم نے چونکہ اس میں حضور کی نعتیں ہیں زیادہ، اس لیے سوچ کر کے کہ بھائی اب یہ کوئی اختلافات کی چیز اس میں نہیں ڈالنی ہے، اور چونکہ نعت کی کتاب اس لیے ان چیزوں کو نکال دیا جائے۔ ہم نے نکال بھی دیا، مگر یہ فتنہ سے باز نہیں آئے اور اس کتاب کو بنیاد بنا کر پھر بھی لوگوں کے درمیان میں میرے خلاف سازشیں کرتے رہے، لوگوں کو بھڑکاتے رہے، کئی لوگوں کے ذہن کو خراب کیا، اور اس کے نتیجے میں ڈر تھا، خوف تھا کہ شاید گاؤں کے اندر پھر کوئی بڑا فتنہ پیدا ہو جائے۔ حالانکہ یہ پرانی بات ہو چکی ہے اور اس کے اوپر کافی بحث بھی ہو چکی تھی، اس کی وضاحتیں ہو چکی تھی، مگر پھر بھی ان کو فتنہ کرنا ہے نا، لوگوں کے سامنے اپنی ایک حیثیت دکھانی ہے، بس اس حیثیت کے دکھانے کے چکر میں یہ گڑبڑی کرتے رہے۔ تو آخر میں جو اس پر گفتگو ہوئی ہے کتاب کی وضاحت، اور انہوں نے وضاحت کرنے کا موقع بھی صحیح سے نہیں دیا۔ جب بھی ہم وضاحت کرتے تھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے عوام ہمارے اس میں کنٹرول میں آئے گی، لوگ ہماری بات کو توجہ دیں گے، تو فوراً یہ پلٹی مارتے تھے اور اس پر شور مچا کر کے اس مسئلے کو بیچ میں ہی کاٹ دیتے تھے۔ تو بہرحال آخر کی جو یہ بات ہے، انہوں نے اس کو بھی اپلوڈ نہیں کیا، یہ بھی ان کی دیانتداری کے خلاف ہے۔ جھوٹ تو آپ سن ہی چکے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے مناظرے کے بعد گفتگو کے درمیان میں بہت ساری باتیں انہوں نے گالیوں کے طور پر دیا ہے، آپ اس ویڈیو میں سن سکتے ہو سکتا ہے انہوں نے بیچ بیچ میں کٹنگ کر دی ہو، مجھے معلوم نہیں، میں نے پورا دیکھا نہیں ہے، لیکن یہ 2-3 گالیاں دی ہیں، اور یہ گالیاں دینا ان کے بڑوں کی عادت رہی ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ بڑوں کی آپ کی عادت ہے، احمد رضا خان صاحب کی خاص صفت ہے، یہ ہم آپ کو ہی لوٹا دیں، ہم آپ کو گالیاں نہیں دیں گے، اور انشاءاللہ ہم گالی دیتے بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے دوسرا یہ دھوکہ دیا کہ گفتگو کے لیے جب بلایا تھا تو انہوں نے اس کو مناظرے کا نام دیا، اور آپ یوٹیوب پہ دیکھو کہ اس کو مناظرہ کے نام سے ہی پھیلایا گیا ہے، تبلیغی اور دیوبندی مناظرہ کے نام سے، حالانکہ یہ گفتگو تھی اور یہ سراسر دیانت کے خلاف۔ اب آ جائیے چند باتوں پہ جو مجھے آپ کو کہنی ہے۔ یہ تو میں نے مناظرہ کے شروع کا آخر کا آپ کو یہ کارگزاری سنائی ہے۔ مناظرے اس کے بیچ میں بحث کے درمیان میں ہوا کیا، جو آپ نے دیکھا ہوگا وہی ہوا ہے کہ غیر اللہ کے نام سے ذبح کرنا، اس کی کئی طریقے کی تفصیل ہے، کس طریقے سے ذبح کرنا علماء نے اس کی صراحت کر دی ہے۔ اگر غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا جاتا ہے، اس میں اگر بسم اللہ پڑھ کے بھی ذبح ہو تو چونکہ اس میں غیر اللہ کے لیے تقرب پایا جاتا ہے۔ دیکھیے قرآن کریم اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، تو اس سے تقوی سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا تقرب، اللہ کی نزدیکی، یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر کے خوش کسی اور کی کرنا ہو، آپ سوچیں قربانی کی کتابوں میں مسائل میں لکھا ہوا مشہور بات ہے، یہ آپ دلیل دیکھ لینا کتابوں کے اندر، کتاب الذبائح وغیرہ میں، کہ اگر کوئی 7 آدمی ذبح میں شامل ہوا اور اس میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی نیت خالی گوشت کھانے کی ہے، مسلمان ہے وہ، اس کی نیت کسی غیر کے نام ذبح کرنے کی نہیں ہے، اس کی نیت کسی غیر کے لیے گوشت پیش کرنے کی نہیں ہے، اس کی نیت صرف گوشت کھانے کی ہو گئی ہے، بسم اللہ سے ذبح کیا جا رہا ہے، صرف ایک آدمی کی نیت بدلنے کی وجہ سے 6 لوگ جو اس میں شامل ہیں جن کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اس ایک آدمی کی وجہ سے پورا کا پورا جو قربانی ہوتی ہے، پوری قربانی خراب ہو جاتی ہے، صحیح نہیں ہوتی ہے، قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تقرب نکل گیا ہے، اللہ سے جو نزدیکی حاصل کرنی تھی وہ نکل گیا۔ تو آپ جب سوچئے، جس میں غیر اللہ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا وہ بھی تقرب سے نکل جاتا، تو اصل مقصد قربانی کا تقرب ہے، لیکن جب اسی چیز کو خاص طور پر غیر اللہ کے نام سے ذبح کر دیا جاتا ہے تو اس صورت میں یہ حرام ہو جاتا ہے، اور اس میں چونکہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے معاملہ ہو جاتا ہے، وہاں پر
قربانی کے اس مسئلے میں 7 لوگوں کے مسئلے میں غیر اللہ کا تقرب نہیں تھا، اس لیے وہ کھانا حلال ہے بسم اللہ کی وجہ سے. لیکن یہاں پر تقرب الی الغیر ہے جو مزاروں پہ ذبح کیا جاتا ہے یا یہ کہ مندروں کے پاس ذبح کیا جاتا ہے. اور یہ مسئلہ کو ایسا نہیں جو سمجھایا جائے. قرآن کریم میں 4 مقامات پر تقریباً وما اہل لغیر اللہ بھی، سورہ بقرہ میں بھی، سورہ مائدہ میں بھی، سورہ انعام میں بھی، اور اسی طریقے سے 14ویں پارے کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. وما اہل لغیر اللہ بھی، جس کے پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، اس کے اندر ساری چیزیں شامل ہیں، صرف وہ جانور ہی نہیں بلکہ تمام کے تمام جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ وما ذبح علی النصب، جو قرآن کریم کے اندر جو بھی استھانوں پر ذبح کیے جاتے ہیں. وما کا لفظ ہے، وما کے لفظ میں عمومیت پائی جاتی ہے. ما کا مطلب ہو گیا اس میں چاہے وہ جانور کی شکل میں ہو اور چاہے وہ کسی چیز کی شکل میں ہو. اسی طریقے سے وما اہل میں ما کا مطلب ہوتا ہے عمومیت، یعنی عام چیزیں سب کے سب داخل اس کے اندر، تو چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو سب کے سب ناجائز و حرام ہیں. وما ذبح علی النصب کے اندر یہ شامل موجود ہے کہ جو بت ہیں، استھان ہیں، یہاں پر غیروں کے لیے نام پکارے جاتے ہیں. اب آپ سوچیں اس وقت جو ملک میں جو مزارات ہیں، آپ ساری دنیا جانتی ہے کہ ان کے حالات کیا ہیں. بیچارے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شاید ان سے ہی مانگنا ہے. ہم نے تو خود اپنے آنکھوں سے سجدہ کرتے ہوئے دیکھے، مانگتے ہوئے سب دیکھا ہے. دل کڑتا ہے اس لیے بولا جاتا ہے. ابھی تو کچھ دن پہلے ویڈیو آئی تھی اجمیر شریف کی، جہاں پر ایک شخص جو ہے بالکل بابا بنا ہوا ہے اور اس پہ ویسے کپڑے ہیں، اور چلو خود مانگتا وہ الگ بات تھی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر کئی لوگوں کو کھڑا کر کے سینکڑوں لوگ کھڑے ہیں وہاں پر، اور وہ ڈائریکٹ وہاں سے اس سے مانگ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ لوگ اس حد تک دور جا چکے ہیں خدا سے کہ اب وہ قبروں سے ڈائریکٹ مانگنے لگے ہیں. یہ امت کے حالات ہیں. تو جب ذبح کریں گے تو ان کے نام ذبح نہیں کریں گے. اور حضور نے فرمایا کہ تہمت کی جگہ سے بچو. جب وہاں پر شرک کی آمیزش ہے، شرک کا معاملہ پایا جا رہا ہے، تو ہم کو بچنے میں کیا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ تو بہرحال اس کے اوپر ہم نے بہت سارے جو دلیلیں دی قرآن شریف وغیرہ کی اور پھر فتاوی وغیرہ کی دکھایا ان کو کھول کر کے، مگر وہ انکار کرتے رہے، آئیں بائیں شائیں کرتے رہے. آپ دیکھ لے رہے ہیں اس کے اندر ایک بھی آیت وہ غیر اللہ کے نام سے ذبح کرنے پر پیش نہ کر سکے ہیں، نہ قیامت تک پیش کر سکتے ہیں انشاءاللہ. وہ بزرگوں کی قصے کہانیاں دکھائیں گے میرے کو، آپ کو بھی، لیکن ایک آیت بالکل نص صریح کے ساتھ یا کوئی نص حدیث بالکل وضاحت کے ساتھ صحیح اور صریح حدیث پیش نہیں کر سکتے قیامت تک بھی. میرا چیلنج ہے یہ، اور آپ چیلنج کر سکتے ہو، میں آپ کو دلیل دوں گا اس کے سلسلے میں. میں نے کہا کہ فتاوی عزیزی کھولو، انہوں نے کہا کہ پہلے تو کہا کہ انکار کر دیا، نہیں ہے میرے پاس. ایک اور کام یہ کرتے تھے وہ کہ چونکہ میں تو کتاب لے کے گیا نہیں تھا، مناظرہ کا میرا یہ خیال نہیں تھا، تو اس لیے میں کتابیں لے کے گیا نہیں. کہا میرے پاس کتاب ہے، تو میں جو کتاب پوچھتا نہیں ہے، جس میں یہ پھنسنے کا مسئلہ ہوتا نہیں ہے. فتاوی عزیزی کا انکار کر دیا. جب ان کو اپنے ایک دلیل دکھانے کی ضرورت پڑی تو کتاب نکال کے لے آئے. کہا نہیں آپ نے تفسیر عزیزی پوچھا تھا، وہ بھی دیکھ لینا، اس کے اندر میں نے فتاوی عزیزی کہا تھا. یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ. بہرحال فتاوی عزیزی پوچھا، ان کا انکار کر دیا. تو اور جو کتابیں دکھائیں، فتاوی عالمگیری، دوسری کتابیں، اور اس سب کے مطلب کچھ اور بیان کرنے لگے اور چیخنے چلانے لگے. ابھی آپ نے وضاحتی بیان میں دیکھا ہوگا کہ وہ فتاوی عالمگیری کے مقابلے میں فتاوی عالمگیری کے حوالے پیش کر رہے اور دلیل دے رہے. یہی دلیل آپ نے پہلے کیوں نہیں پیش کی؟ اس وقت دلیل نہیں دے سکتے تھے. اب یہ دلیل دکھا رہے. اب دلیل دکھانے سے کیا ہوگا؟ اب عوام کو بیوقوف مت بناؤ. اس پر غیر اللہ کے نام سے ذبح کرنے کے سلسلے میں کافی بحث ہوئی، اور پھر اس کے بعد ہم نہیں ٹرن لیے، یہ خود ٹرن لیے بیچ میں یہاں سے ادھر جانے کا. ان کی عادت ہی ہے یہ، آپ محسوس کریں گے اس کے اندر. ہم لوگ تو ایک مسئلے پہ جب تک گفتگو نہیں ہوتی، لیکن ان کے ایک تو یہ کہ یہ مکمل خود انہوں نے کہا تھا کہ میں رات بھر نہیں سویا، صبح میں بھی سویا نہیں. اتنی تیاری انہوں نے کی تھی، اتنا خوف تھا الحمدللہ ان کے اوپر. ہم تو بغیر کتاب کے اور یہ سوچا بھی نہیں تھا، تیاری بھی نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی اللہ کا فضل تھا. اور انہوں نے جب یو ٹرن لیا اس کے اوپر، استعانت لغیر اللہ پہ آ گئے. استعانت لغیر اللہ، غیر اللہ سے مدد مانگنے، ما فوق الاسباب. جو عام انسان سے پانی، چاول، کھانا یہ مانگتے وہ الگ چیز ہے. یہ تحت الاسباب، یہ تو قرآن سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں خود کہتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری. اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کی مدد.
ہاں جہاد، ساری چیزیں ہیں اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اسباب کے تحت ہمیں ایک دوسرے کا محتاج بنایا ہے، لیکن جہاں پر ساری تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں اس میں کیا فرمایا؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ کتابیں کھول کے دیکھیے کیا ہے قرآن کریم کے اندر، کون ہے جو مشکل لوگوں کے تکلیف میں اور پریشان حال لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے اور اس کی مشکلوں کو دور کرتا ہے؟ صرف اللہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو کہہ دوں کہ میں بہت نزدیک ہوں، اجیب دعوت الداع، کہ میں تو داعی، میں دعا کرنے والے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ تو استعانت لغیر اللہ پر جب بحث ہوئی، یہ ایسی بحث ہے کہ ایک چھوٹا سے چھوٹا بچہ بھی سمجھتا ہے کہ ہم خدا سے مانگتے ہیں، ہم 5 وقت نمازوں میں ایاک نعبد، لیکن اس مولوی صاحب کو چونکہ بدعت کا جو خول پڑا ہوا ہے، قبر کی جو پوجا کا جو ان کے اوپر نشہ چڑھا ہوا ہے، اس کی بنیاد پر یہ لوگ کبھی بھی حق پر نہیں آ سکتے۔ اور الحمدللہ میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، ایک آیت بھی استعانت لغیر اللہ کے اوپر وہ قیامت تک نہیں پیش کر سکتے، ان کے بڑوں نے بھی پیش نہیں کیا اور یہ بھی نہیں پیش کر سکتے۔ آپ پوری ویڈیو میں دیکھو، میں نے کہا آپ پیش کر دو، اگر میں نہیں پیش کر سک رہا ہوں، اگر مجھ سے نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ تو پیش کر دو، لیکن وہ نہیں پیش، کیونکہ ہے ہی نہیں نا۔ انہوں نے کہا کہ مسند احمد کی ایک حدیث لاؤ، کہاں لائے ہو؟ آج تک نہیں دکھائے ہو۔ ہاں بزرگوں کے واقعات دکھائیں گے وہ، کیونکہ ان کے نزدیک قرآن و حدیث سے زیادہ اہم بزرگوں کے واقعات ہیں۔ ابھی ہم اس کی بھی خبر لیں گے، ابھی بتائیں گے آپ کو۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہوا استعانت لغیر اللہ کے لیے۔ میں نے کئی آیتیں پڑھی، ابھی موقع انہوں نے دیا ہی نہیں تھا کیونکہ چیخ چلا رہے تھے بہت زیادہ، بار بار گھما پھرا رہے تھے۔ تو سینکڑوں آیات ہے، 10 سے 20 آیات ہم پیش کر سکتے تھے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ من دون اللہ کے جو الفاظ ہیں، ایک بات سمجھ لیجئے، قرآن کریم کے اندر غیر اللہ کے لیے، استعانت لغیر اللہ کے لیے غیر اللہ کا لفظ بہت کم استعمال کیا گیا۔ احل لغیر اللہ میں غیر اللہ کا لفظ ہے، لیکن قرآن کریم میں جہاں پر بھی غیر اللہ کی عبادت یا غیر اللہ کی کو پکارنے کا جو تذکرہ، اس میں ساری جگہوں پر تقریباً سب جگہ پر بھی من دون اللہ کا لفظ ہے۔ جیسے ایک آپ سمجھیے ایک آیت ہے، اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، دیکھ رہے ہیں، ویغفر ما دون ذلک، کہ شرک کے علاوہ جو کچھ بھی ہے ان تمام چیزوں کو معاف کر دے گا، شرک کے علاوہ ما دون ذالک۔ اب میں جو وضاحت کروں گا کہ یہ جو لفظ ہے دون، جو پورے قرآن شریف میں یہی استعمال کیا گیا ہے، اس کا معنی سوا کے بھی آتے ہیں، اس کے معنی علاوہ کے میں آتے ہیں، اس کے معنی کمتر کے بھی آتے ہیں، سب معنی آتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب ما سوا ہے، غیر اللہ ہے، وہ سب کے سب کمتر ہے، حقیر ہے، چھوٹی چیز ہے۔ تو دون کے سارے معنی یہاں پہ فٹ ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ مولوی صاحب کہنے لگے نہیں، دون کے معنی بت کے آتے ہیں، کہاں ہے بت کے معنی؟ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب غیر دون کے معنی کسی مفسر نے یا کسی مترجم نے کہا ہو تو آپ دکھاؤ غیر۔ میں نے منجد کھول کے دکھایا ان کو، یہ غیر کا معنی دکھایا ہو تو خالی منجد سے نہیں ہوگا، لغت کافی نہیں ہے۔ اچھا چلو بھائی، ساوی کھول کے دکھایا، ساوی 200 سال پہلے کے مصنف ہیں، ان کی بات نہیں چلے گی، محشی ہیں وہ۔ اچھا جی جلالین سے دکھاؤ، جلالین سے میں نے 2 جگہ دکھایا ان کو غیر، لیکن وہ معنی نہیں۔ اب وہ آگے نہیں، اس سے معنی بت ہے۔ دون کے معنی اور مطلب دونوں میں فرق ہے۔ دون کے معنی بت کبھی ہو نہیں سکتے۔ دون کا مطلب من دون اللہ، یہ صرف دون کے لفظ کا مطلب نہیں ہے، یہ من دون اللہ کا مطلب ہے بت۔ لیکن اس بت سے مراد کیا ہے؟ ایک جگہ پر ہر جگہ بت نہیں ہے۔ دیکھو میں ابھی آیت پڑھا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اللہ شرک کو معاف نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ جتنا بھی چیزیں ہیں۔ اب اس میں جو ہے نا شرک کی وجہ سے تو بت پہلے نکل گیا، اب جو ما دون ذالک میں یہ سارے کے سارے گناہ شامل ہے یا نہیں ہے؟ شامل ہے نا۔ تو جب اس کے اندر شامل ہے سارے گناہ، چھوٹے ہو یا بڑے ہو، تو پھر یہ اس دون سے یہاں پر بت کا مراد ہے؟ ارے بھائی عقل سے سمجھ لو اور ذرا کچھ پڑھو لکھو مدرسے میں، خالی ٹائم پاس نہ کرو، مفتی فری کے نہ بن جاؤ۔ دون کے معنی اور مطلب میں، مطلب ایک جگہ پہ بت بھی ہے، لیکن یہاں پر کیا کرو گے؟ اچھا کہنے لگے اگر آپ یہ معنی، اس کا معنی بت کے نہیں لو تو جو سورہ انبیاء میں جو آیت ہے اس آیت کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ اس کے اندر جو ہے نا پیغمبر کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ آیت یہ ہے سورہ انبیاء کے اندر، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم۔ اگر اس من دون اللہ سے تم بت مراد نہ لو تو کہا جائے گا کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، وہ سب کے سب جہنم کے ایندھن بنیں گے، وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اگر اس سے اگر مراد تو انبیاء بھی لیں گے، لیکن اس اصل میں وضاحت کرنے کا موقع نہیں دیتے تھے، چیختے تھے۔ اور میں اب بتا دوں، میں کیوں بتاؤں اس کو، اپنے فری کا علم نہیں دیا تھا۔ یہاں پر جو ایک لفظ ہے ماں جو داخل ہوتا ہے وہ
غیر جاندار میں داخل ہوتا ہے۔ لفظ جو ماں ہے عربی میں قواعد عربیت کے اعتبار سے، نحو کے قاعدے کے اعتبار سے جو ماں کا لفظ ہے وہ ان چیزوں کے لیے عام طور پر بولا جاتا ہے جو جس میں جان نہیں ہوتی ہے، لہذا اس میں خود بخود بت شامل ہو گئے۔ اب اس میں پیغمبر اگر کوئی پیغمبر کی عبادت کرتا ہے، چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو چاہے عزیر علیہ السلام ہو، یا کسی بزرگ کی عبادت کرتا ہے، تو ماں کے لفظ کی وجہ سے چونکہ یہ غیر جاندار پہ داخل ہوتا ہے، یہ لوگ خود بخود نکل جائیں گے، اور حدیث کے اندر اس کی صراحت موجود ہے۔ تو لہذا وہ اس سے گھماتے رہے، دھوکہ دیتے رہے کہ ہم مان نہیں سکتے اس لیے کہ کبھی نبی کیسے داخل ہو جائیں گے، اس لفظ پہ غور کر لیتے۔ خیر، یہ اس پر کافی بحث ہوئی استعانت لغیر اللہ پر، اور ہم ہر کتاب سے دکھاتے رہے دلیل ان کو، اور کئی کتابیں دکھائے، لیکن الحمدللہ وہ ماننے کو تیار نہیں، کیونکہ ان کی عادت ہی نہیں، ان کا خاندانی ورثہ ہے یہ نہیں ماننے کی صفت جو، اور شور کرنا ہم جیت گئے تم ہار گئے، جب مناظرہ تھا ہی نہیں، جیت ہار کا مسئلہ نہیں، ہار گئے کہاں سے؟ میں نے کہا کہ پھر جھنڈے لگا دو، سالے مندر ہار گیا۔ تو بہرحال یہ اس طریقے سے ادھر سے ادھر گھماتے رہے، ایک آیت نہیں پیش کر سکے، پوری ویڈیو کے اندر آپ دیکھ لو ایک حدیث نہیں پیش کر سکے۔ اس کے بعد بہرحال یہ بہت کافی تفصیل ہے، انشاءاللہ میں آپ کو اور بھی کئی چیزیں اس میں موقع کے حساب سے، بلکہ اگر آپ سمجھنا ہے اور آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ سمجھیں کہ من دون اللہ اور اس طرح کی جو آیات ہیں غیر اللہ سے عبادت یا غیر اللہ کی عبادت یا غیر اللہ سے جو مدد مانگنے کا، وہ ساری تفصیلات انشاءاللہ قرآن کی آیات اور حدیث صحیحہ کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے اگلی ویڈیو میں پیش کروں گا، آپ ضرور دیکھنا اس کو انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ بات ہوئی، اس کے بعد معاملہ بیچ میں ختم ہونے کے قریب تھا اور آپسی گفتگو ختم ہو رہی تھی، لیکن پھر انہوں نے جب میں وضاحت کرنے کے لیے کھڑا ہوا اپنی کتاب کی، شور کیا، اور اس کی وجہ سے 11ویں کا مسئلہ آ گیا۔ میرا اس میں ایک لفظ ہے، ایک شعر ہے، نعرہ غوث و علی ہو یا کہ جے بجرنگ بلی، رضویت ہے شرکیہ باتوں کے پھیلانے کا نام۔ اس میں ایک اور شعر ہے، وہ بھی سنا دوں، ناریل چادر بتاشے حلوہ بریانی پلاؤ، رضویت کا ہے خلاصہ پیٹ بھر جانے کا نام۔ یہ سب اشعار نہیں پڑھتے وہ، بہرحال مجھے سب نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہماری چنگری میں ہم ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کی ہیں اب تک بھی، مگر یہ مولوی صاحب اتنا زیادہ انہوں نے اوپر سر اٹھایا ہے کہ ان کے سر کو نیچے کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا تھا۔ اس لیے بہرحال میں یہ وضاحت بھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن حالات کچھ ایسے ہیں، انہوں نے اتنا جھوٹ بولا ہے وضاحتی بیان میں کہ مجھے مجبور ہونا پڑا اس کو ثابت کرنے کے لیے، بتانے کے لیے۔ تو 11ویں پہ بات آ گئی، غوث سے مدد مانگنے کا، استعانت کے سلسلے میں وہ بھی مسئلہ آیا غوث سے۔ ہاں، اس درمیان ایک اور بات ہوئی، وہ بتا دوں، میں نے ان سے کہا کہ اگر غوث مدد کرتے ہیں تو آپ مدد مانگو، یہ تو ہماری بھی ایک چال تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ خدا مدد کرتا ہے نا، میں نے کہا ہاں بالکل، تو آپ خدا سے مدد مانگو۔ اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ خدا مدد کیا یا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ کیا خدا اگر اس وقت مدد نہیں کیا تو خدا ہونے سے نکل گیا؟ سمجھنے کی بات ہے۔ غوث اگر مدد کرتا ہے، وہ بزرگوں کے واقعہ سنائیں گے، انہوں نے چپل پھینک دی، آگ لگ رہی تھی اور پھر چور بھاگ گئی، بہت ساری چیزیں سناتے ہیں الٹے سیدھے باتیں۔ تو جیسے کہ غوث کو پکارنے سے فوراً مدد آ گئی نا، فوراً مدد آنی چاہیے، نہیں آئی، تو مجھ سے کہا کہ آپ خدا سے مدد مانگو۔ ہم نے مانگا نہیں، ہم کو ضرورت کیا تھی، ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مدد مانگی اور مدد مانگ کر کے گئے تھے۔ جب ہم نے دیکھا تو مانگ لیا، اور الحمدللہ اس میں ہم کس طرح کامیاب ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر، ہم ناکام نہیں ہو کر گئے۔ اگر ہم ناکام ہو بھی جاتے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، ناکامی میری ہوتی تھی۔ اس قدر بھیڑ میں لوگوں کے شور شرابے کے بیچ میں میرا جانا اور پہنچنا ہی، یہی میری کامیابی کی دلیل تھی۔ پھر بھی الحمدللہ میرے کوئی ایک جملے کے اوپر ناکامی کا کوئی دھبا نہیں ہے الحمدللہ۔ لیکن بہرحال میں یہ پوچھنا ہوں، اگر ہم خدا سے مانگتے اور خدا میری مدد نہیں بھی کرتا تو کیا خدا اور غوث دونوں برابر ہو جاتے؟ یہ شخص اسی وقت کافر ہو گیا تھا جب اس نے خدا کی مدد کا انکار کر دیا تھا، مگر چونکہ ہمارا مزاج نہیں کسی کو کافر کہنے کا، یہ جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ لوگ بھی سمجھ گئے اس مسئلے کو، انہوں نے مجھے بعد میں اس پہ تنبیہ بھی کیا اور مجھے اشارہ بھی کیا کہ آپ کو تو یہ بات پکڑنی تھی، مگر ہم نے نہیں پکڑا، جان بوجھ کر کے ہم نے اس کو کافر ہونے دو اس کو، کیونکہ ان کا کفر سے ان کو جو لذت ہے وہ تو کھینچ کے لے جائے گی ان کو۔ تو غوث کو اگر پکارے مدد نہ آئے اور خدا کو پکارے مدد نہ آئے تو کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ بہرحال یہ بات بیچ میں درمیان میں آئی تھی، تو 11ویں کے سلسلے میں بات ہوئی۔ اس کے علاوہ غیر اللہ سے جو مدد کے مسئلے کے سلسلے میں مولانا شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مدد کا مسئلہ ہے پورا، یہ لوگ خوب مانگتے ہیں ان سے، یا غوث المدد کا نعرہ خوب لگاتے ہیں۔ تو میرے اس شعر پر کافی گفتگو ہوئی، تو ہم نے یہ کہا
کہ جو میرا عقیدہ شعر میں بیان کیا گیا بالکل وہی عقیدہ ہے، کیونکہ ہم غیر اللہ سے کسی حال میں نہیں مانگتے، غیر اللہ کوئی بھی ہو پہ ہنگامہ ہو، شور ہو گیا ایک دم، ہے شیخ کی مذاق کر رہے ہیں، شیخ کا مذاق ہم نے اڑا، تم اڑا رہے ہو۔ شیخ کی کسی کتاب کے اندر غیر اللہ سے مدد مانگنے کا ثبوت بالکل بھی نہیں ہے۔ شیخ نے کتابیں لکھی ہیں، الفتح الربانی، فتوح الغیب، اور بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ کسی غنیۃ الطالبین، ان کی کسی کتاب کے اندر شیخ نے شرک کی دعوت نہیں دی، بدعت کی دعوت، وہ تو پہلی بنیادی ان کی شرک کے اوپر ہوتی ہے، جڑ یعنی پہلی ضرب، پہلا چوٹ وہ شرک کے اوپر کرتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، کبھی بھی وہ غلط باتوں کی طرف نہیں بلاتے۔ دوسری چیز وہ سنت کی دعوت دیتے ہیں پوری کتاب کے اندر۔ میں نے یہ چیلنج کیا، اگر 11ویں ثابت ہے تو شیخ کی کسی کتاب سے دکھا دو۔ 500 سال پہلے تو تم نہیں دکھا سکتے، وہ خود کہتے ہیں کہ بھائی 500 سال بعد کی چیز ہے، لہذا قرآن حدیث میں دلیل نہیں ہے۔ بات یہی ہے کہ قرآن حدیث میں جو چیز نہیں ہے وہ نہ ثواب ہو سکتی ہے نہ مستحب، اس کے کرنے والوں کو تم برا بھلا کیسے کہہ سکتے ہو؟ بہرحال وہ تو دلیل نہیں تھا، صاف کہہ دیا کہ انہوں نے قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ جب قرآن حدیث میں نہیں تو پھر دلیل کہاں سے بن گئی مجھے معلوم نہیں۔ تو شیخ کی کتابوں سے میں نے دکھانے کے لیے کہا، شیخ کی کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے، اس میں بھی نہیں دکھا سکے۔ پھر میں نے کہا اچھا شیخ کی جو شاگرد لوگ ہیں، بہجت الاسرار ہے جو ان کی بہت بڑی کتاب ہے، ان کے حضرت کے سوانے میں لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ کتاب بہت بعد میں لکھی گئی ہے، اور اس کتاب سے دکھا دو یا اور کسی کتاب سے جو ان کے سوانے، لیکن وہ اس کتابوں میں نہیں دکھا سکے۔ کہنے لگے اگر ثبوت نہیں ہے تو آپ حنفی ہو، اس کی دلیل دو۔ واہ صاحب کتنی اچھی بات ہے، یہ مراد آبادی اس کی دلیل دیں گے۔ میں نے سوال کیا تھا اس میں، جس چیز کو ہم ضرورت سمجھتے ہیں، فرض سمجھتے ہیں، واجب سمجھتے ہیں، اس کی دلیل دی جاتی ہے، لیکن یہ 11ویں کو مستحب، فرض اگر نہ کرنے والوں کو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، اس کی دلیل نہیں دے سکے۔ تو کہا شاگردوں کی کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ ایک بات یہاں بھی بول دوں، بہجت الاسرار کا قلمی نسخہ الحمدللہ میرے پاس موجود ہے، مگر اس کے اندر جو بہت ساری بدعات یہ لوگ پھیلاتے ہیں اس کا تذکرہ کہیں موجود نہیں ہے۔ یہ بعد میں انہوں نے اس کتاب کو تبدیل کر دیا، اس میں بہت ساری چینجنگ کر دی ہے۔ ابھی اور بھی چیزیں بتاؤں گا۔ تو بہرحال یہ جو اس کتاب کا حوالہ بھی نہیں دے سکے، اس میں بھی نہیں دکھا سکے۔ اب کہاں سے دکھا رہے ہیں صاحب؟ دلیل کہاں سے دے؟ وہ دیکھیے دلیل پہلے کہاں سے دی جاتی ہے؟ قرآن سے، صحابہ سے، حدیث سے، سنت سے، اس کے بعد اجماع صحابہ سے، یا چلو آگے چل کے فتاویٰ کی کتابوں سے جو علماء نے قیاس یا اجتہادات کے ذریعے سے جو کتاب جو ساری باتیں حاصل کی ہیں، جو اپنے اجتہادات لکھے ہیں ان مسائل سے۔ یہ فتاویٰ ابن عابدین شامل رکھی تھی، در مختار وہاں پہ رکھی ہوئی تھی، فتاویٰ علمگیری رکھی تھی، بہت ساری کتابیں، تفسیرات احمدیہ۔ میں نے کہا چلو ایک کام کرو، ان کتابوں میں دکھا دو کہ 11ویں ثابت ہے کہیں سے، ہم مان لیں گے۔ اس کتابوں سے بھی نہیں، کسی بھی فتویٰ کی زبان والی کتاب سے نہیں دکھا سکے۔ کون سی کتاب دکھا رہے ہیں؟ اخبار الاخیار۔ آپ اس کے لفظ سمجھ لیجئے، بزرگوں کی جو کہانیاں ہیں، قصے ہیں، جو واقعات ہیں، اس کی وہ لکھے ہے شیخ محدث دہلوی، عبدالحق محدث دہلوی نے۔ اس کتاب کے بارے میں بھی کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ کتاب حضرت کی نہیں ہے، ان کی طرف غلط منسوب ہے۔ چلو ہم اس کی تحقیق میں نہیں پڑھتے، ہم حضرت شیخ کی کتاب مانتے ہیں، مگر جو اس کا اصل فارسی نسخہ ہے اس کے اندر کئی نسخے ایسے ہیں جس میں ان چیزوں کا تذکرہ ہی موجود نہیں ہے 11ویں کا۔ اچھا ایک کتاب اور بھی ہے ما ثبت بالسنہ، اس کے بھی کئی نسخے ہیں فارسی میں بھی، تو اس کے اندر بھی یہ چیزیں نہیں ہیں۔ بعد میں چینجنگ ہوئی ہے اہل بدعت نے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے کیا، ان سے پہلے بھی بدعت یہاں ہندوستان میں موجود تھی، ان لوگوں نے تبدیل کیا، چینج کیا ان کے نام سے، کیونکہ شیخ کے نام سے ہوگا تو بہت کچھ چلے گا۔ تو اس طریقے سے بات پھیلی ہے، اور اس کا جب ترجمہ کیا گیا ہے تو ان ترجموں کے اندر بھی بہت گڑبڑی کی گئی ہے، غلطیاں پھیلائی گئی ہیں۔ سوال کن کتابوں کے صحیح ہونے یا غلط ہونے پر نہیں ہے، میں اس میں ایک اور چیز بتاؤں گا آپ کو ابھی آگے۔ سوال یہ ہے کہ جب ایک چیز کو آپ ثابت کر رہے ہو تو یا تو قرآن و حدیث میں دکھاؤ، یا کم سے کم فتاویٰ کی زبان میں، فتویٰ کی کتابوں میں تو دکھاؤ، لیکن وہ نہیں دکھا سکتے، قیامت تک نہیں دکھا سکتے۔ ہاں قصے کہانیوں میں دکھائیں گے۔ اب دیکھو اخبار الاخیار، یہ ایک کتاب ہے کہانیوں کی، قصوں کی، بزرگوں کی کہانیاں لکھی ہیں اس میں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث، لفظ پہ غور کرنا، محدث دہلوی ہیں۔ محدث کا مطلب کیا ہے؟ حدیث بیان کرنے والا، ہندوستان میں پہلے نالے والے حدیث وہ۔ اب جب محدث ہوتا ہے وہ حدیث بیان کرتا ہے، اگر یہ 11ویں ثابت ہے، اگر اس طریقے کے اور جو بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہے، صلاۃ غوث وغیرہ کے نام سے بھی بہت ساری خرافات اس کتاب کے اندر موجود ہے، جو بعد کے لوگوں نے، میں شیخ کو اسے بالکل بری سمجھتا ہوں،
شیخ ویسے نہیں ہو سکتے، شیخ ویسے نہیں لے سکتے۔ دوسری بات، قرآن حدیث میں لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق خدا کی نافرمانی مخلوق کی فرما برداری نہیں کر سکتی۔ اگر وہ شیخ نے لکھی بھی ہو سکتا ہے انسان ہے، معصوم نہیں ہے وہ۔ دنیا میں معصوم یا تو فرشتے ہیں یا پھر پیغمبر ہیں، اور یا کتابوں کے اندر قرآن کریم ہے جو معصوم ہے، جو خطاؤں سے معصوم بالکل محفوظ ہے، باقی کوئی انسان محفوظ نہیں ہے۔ ہم انبیاء صحابہ کرام کو الگ رکھتے ہیں، محفوظ مانتے ہیں، مگر عام جو انسان ہے ان سے چاہے کتنا بڑا ہی عالم ہو جائے وہ، ان سے غلطیاں ہو گئی۔ اسی وجہ سے جو صحاح کی جو کتابیں احادیث جو صحاح ستہ ہے، ان کتابوں کے اندر موضوع روایتیں موجود ہیں، ان کتابوں میں ضعیف روایتیں موجود ہیں، تو وہ انسان ہونے کی بنیاد پر آئی ہیں، انہوں نے جان بوجھ کر کے نہیں ڈالا، ان کے نزدیک وہ حدیث صحیح تھی تو ڈالا ہے، بعد کے لوگوں نے بتا دیا کہ یہ غلط ہے۔ شیخ نے ہو سکتا ہے اگر وہ بات لکھی بھی ہو تو ضروری نہیں، ہمارے اوپر واجب نہیں ہے کہ شیخ کی ہر بات کو مانیں، شیخ کی ہم اس بات کو مانیں گے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو۔ اگر محدث تھے تو حدیث لاتے، نہیں لائے، اس کا مطلب یہ تھا یا تو شیخ نے لکھی نہیں ہے یا پھر شیخ کی طرف، اگر شیخ نے لکھی ہے تو ہم حدیث نہ ہونے کی دلیل نہ ہونے کی بنیاد پر شیخ کی اس بات کو نہیں مانتے۔ اسے کیا شیخ کی کوئی توہین تھوڑی ہو جاتی ہے، ہم ہر بزرگ کی ہر بات کو مان لیں؟ نہیں، صرف قرآن حدیث۔ بزرگ ہمیں سنت کا راستہ دکھاتے ہیں، بزرگ ہمیں بدعت کا راستہ نہیں دکھاتے، غلط راستہ نہیں دکھاتے۔ تو ایک اور چیز اس میں یہ ہے، اخبار الاخیار کے اندر حضرت نے الفاظ استعمال کیا ہے، فارسی جو اصل کتاب اس کے اندر نقل است لفظ ہے، نقل است۔ نقل است کا مطلب کیا ہوا؟ منقول ہے، اور منقول کے لیے عربی کا لفظ ہے نقیلا، اور یہ صیغہ تمیز ہے، بیمار والا لفظ ہے، اور ظاہر سی بات ہے قاعدہ یہ ہے کہ جب اس طرح کے الفاظ سے قیلا کے لفظ سے یا نقیلا کے لفظ سے جب کوئی چیز بیان کی جاتی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، ضرورت کے حساب سے لی جاتی ہے وہ۔ تو اس کا مطلب شیخ نے اس میں مختلف باتیں مختلف لکھے ہیں، انہوں نے کہیں پر رد نہیں کیا یا کہیں پہ انہوں نے بیان کیا، اگر وہ رد کر دیتے یا اس کے بارے میں وضاحت کرتے تو کوئی بات کی جا سکتی تھی۔ اس کا مطلب یہ منقول ہے، اور منقول باتیں کچھ صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ میں آپ کو حق بات، یعنی جو قصہ بیان کر رہا ہوں اصحاب کہف کا، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ تو جو قرآن نے اصول بیان کیا، اگر کوئی واقعہ سچ ہے، حق ہے، واقعتاً پیش آیا تو اس کو بیان کر سکتے ہیں، چاہے وہ کتنے بھی محیر العقول ہوں۔ لیکن جو واقعہ ہے ہی نہیں، بالکل غلط من گھڑت باتیں ہیں جو قرآن و حدیث سے ٹکرا رہی ہو، عقیدے سے ٹکرا رہی ہو، خدا کی استعانہ سے ٹکرا رہی ہو، کیسے اس کو مان سکتے ہیں؟ تو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ ان کتابوں کو نہیں پیش کرتے، فتویٰ کی زبان نہیں دکھاتے، اخبار الاخیار دکھاتے ہیں یا ما ثبت بالسنہ دکھاتے ہیں، حالانکہ جو محدث ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے دکھانے۔ تو بہرحال یہ لوگ عوام کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی حدیثانہ جو ان کا جو انداز ہے اس کا روب دکھا کر کے غلط عقیدے کو ثابت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی سمجھ لیجئے کہ جتنے بھی واقعات حضرت شیخ کے نام سے ذکر کیے جاتے ہیں ان کی اصل کتابوں موجود نہیں ہیں، بالکل نہیں ہے، یہ سب کے سب بعد میں ان لوگوں نے تحریف کی ہے، اور تحریف کی وجہ دلیل، سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ لوگ علماء دیوبند کی ان کتابوں میں تحریف کی جو انہوں نے لکھا ہی نہیں تھا۔ تو آپ سوچئے حضرات علماء دیوبند کو کافر بنانے کے لیے ان لوگوں نے، ان کے اعلیٰ حضرت نے غلط باتیں چھانٹ کر کے ان کو کفر والی باتیں تلاش کر کے جب کر سکتے ہیں زندہ سب لوگوں کے سامنے، بالکل سینہ پہ سینہ تان کر کے جھوٹ بولتے ہیں، تو ان کے دوسرے لوگوں نے اور کیا کیا نہیں کیا ہوا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ وہ کن کن بزرگوں کی کتابوں میں، حضرت ملا علی قاری کی بھی ایک کتاب ہے حضرت شیخ کے فضائل میں، اس کے اندر بھی انہوں نے تحریف کر دی ہے، اصل کتاب کے اندر یہ سب چیزیں موجود نہیں ہیں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کے اندر جو کچھ بھی گفتگو ہوئی، بات ہوئی، وہ کوئی مناظرہ نہیں تھا، مگر اس کو مناظرہ کا نام سے دھوکہ دیا گیا، اور جو اس کی وضاحت پیش کی گئی اس کے اندر بھی انہوں نے جھوٹ بولا، اور اس کے علاوہ گالیاں بھی دی، یہ سارے کام وہ کرتے رہے۔ اس کی بنیاد پر مجھے یہ وضاحت آپ کے سامنے پیش کرنی پڑی، لیکن انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یہ چیزیں پھر انشاءاللہ کبھی آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا، اور جو اس میں جو لفظ ہے من دون اللہ اور اس طریقے سے غیر اللہ سے مدد مانگنے، ان تمام چیزوں کی تفصیلی گفتگو، تفصیلی کی ویڈیو کی انشاءاللہ کسی آئندہ موقع پر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ انشاءاللہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنا، دوستوں کو بتانا اور لوگوں کو حقیقت بتانا، اور اس ویڈیو کو ضرور سننا تاکہ آپ کو سچائی معلوم ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ چنگیری کا ماحول بگڑے، خراب ہو، لیکن انہوں نے ایسا خراب کر دیا ہے کہ ہم جو محنت کیے تھے ہمارے علماء اور ہمارے لوگ مل کر کے جو آپس میں مل جل کے تھے، اس میں اتنی دوری ہو گئی ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے۔ ہم نے خاموشی اختیار کر لی تھی، ہمارے کمیٹی کے احباب نے بھی کہا کہ حضرت کتا کاٹ لے تو کتے کو مارتے نہیں ہیں، کاٹتے نہیں ہیں، لیکن کتے کو کم سے کم جب بار بار کاٹے تو اس کو دوڑایا تو جاتا ہے نا، کتنی بار انجیکشن لیں گے آپ؟ اس لیے کبھی کبھی ایسا کرنا پڑتا ہے۔ میں یہ بات ان کو سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ آپ
اس طرح کا ماحول نہ پیدا کریں، اختلافات کی بات نہ پھیلائیں، لوگوں میں جھوٹ نہ پھیلائیں۔ آپ کو جو قاری احمد حسن نے جو مولانا احمد رضا خان کو جو کافر ثابت کیا، اس کا پہلے جواب دے دیجیے، اور انشاءاللہ آپ تو ہمارے جو خالی جھوٹ بول سکتے ہیں، چیخ سکتے ہیں، عوام کو بھڑکا سکتے ہیں، لیکن سچائی حقیقت پیش نہیں کر سکتے، اس لیے ایسا نہ کریں۔ اور یہاں کی عوام سے، چنگیری کے عوام سے، ہمارے لوگوں سے بھی اور ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ صرف مولویوں کے چکر میں، پگڑیوں کے چکر میں اور جو ہے نا بڑے بڑے باباؤں کے چکر میں نہ پڑے۔ آپ اگر حقیقت میں جنت میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے عقیدے درست کرنے پڑیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چنگیری کی جو عوام ہے بڑے اچھے لوگ ہیں، ہمارے جماعت کے ہوں چاہے سنی ہوں، کیونکہ ان سے ملنا جلنا میرا 9 سال سے ان کا رویہ دیکھتا ہوں، آج تک میرا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور جتنے بھی سنی ہوتے ہیں چاہے یہاں کے چاہے کہیں، ان کے اندر جو حقیقت میں اگر وہ عشق نبی ہو، حضور کی جو چاہت ہوتی ہے وہ صحیح ہے، وہ مگر راستہ غلط ہے، طریقہ غلط ہے، بس اس کو درست کرنا ہے۔ دیکھو ہم سب کا مقصد ہے حضور کو خوش کرنا، جنت میں جانا، اللہ کو راضی کرنا۔ اگر وہ مقصد ہم نہیں حاصل کریں گے تو کیسے ہو پائے گا؟ اور ہم بدعت کے راستے سے اللہ کے نبی کو خوش نہیں کر سکتے۔ خدا نخواستہ قیامت کے دن حضور کا یہ آسرا بھی چھوٹ جائے گا، شفاعت کا، حوض کوثر کا، بتائیے ہم کہاں جائیں گے؟ چنگیری کے لوگ بڑے اچھے ہیں اور یہاں کے لوگ امن چاہتے ہیں، فتنہ نہیں چاہتے، مگر اپنی نامعلوماتی کی بنیاد پر، ناواقفیت کی بنیاد پر غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں اور بولتے ہیں جب لوگ نئے نئے آتے ہیں نا، فارغ ہو کر کے نئے نئے آئے ہیں صاحب، یہ ابھی مدرسے سے خون میں ذرا گرمی ہے، جوش ہے، اور جب بھی کوئی آدمی میدان میں آتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں بہت تیز باؤلنگ کروں گا، یہی طریقہ ہے۔ اگر یہ ملک کے حالات کو سمجھتے تو ایسا نہیں کرتے۔ ملک میں کیا ہو رہا ہے وہ سب جان رہے ہیں، لیکن ہوش نہیں ہے، عقل نہیں ہے، کیونکہ ابھی جوش ہے، مدرسے سے نکلے ہو جنون ہے۔ ہم لوگ بھی شروع میں ایسے تھے، لیکن جب ملک کو حالات کو سمجھے، دھیرے دھیرے لوگوں میں کام کیے تو پتہ چلا کہ ہمیں کس طریقے سے رہنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے۔ اس کے بعد بھی ہم نے خاموشی اختیار کی تھی، لیکن ان کے جو وضاحتی جو بات ہے اس کے اندر جو جھوٹ تھا اس کو بے نقاب کرنا میرے لیے ضروری تھا۔ اس لیے میں چنگیری کے عوام سے گزارش کروں گا کہ آپ بات کو سنجیدگی سے لیں، اس کو کوئی فتنے کا ذریعہ نہ بنائیں، اور پھر آئندہ بھی آپ فتنوں سے محتاط رہیں، جھگڑوں کے، اختلافات کی چیزوں سے۔ اور یاد رکھو، اگر آپ حقیقت میں اللہ کے رسول کے عاشق ہو تو پھر آپ کو ہر بات قرآن حدیث سے اپنے مولویوں سے پوچھنا چاہیے کہ کہاں ہے، حدیث میں ثابت ہے۔ آپ بزرگوں کی کتابیں یہاں وہاں، ہم بزرگوں کو مانتے ہیں، لیکن کب؟ پہلے قرآن حدیث کو، اس کے بعد بزرگوں کو۔ بزرگ اللہ کا راستہ، اللہ کے نبی کا راستہ دکھاتے ہیں، یہ غلط راستہ نہیں دکھاتے۔ یہ قرآن میں دکھاؤ، حدیث میں دکھاؤ، صحابہ کے عمل میں دکھاؤ، فتویٰ کی کتابوں میں دکھاؤ، قصے کہانی کتابیں نہ دکھاؤ۔ قصے کہانی سچ بھی ہوتے ہیں، جھوٹ بھی ہوتے ہیں، اور یہ عقیدے کی بنیاد نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگوں کے بہت سارے واقعات لکھے ہوئے لوگ اعتراض کرتے ہیں، مگر اصل چیز وہ نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے فتویٰ کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، ہمارے عقیدے کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، اصل بنیاد وہ ہوتی ہے۔ اور حکایات، واقعات لکھنے والے کوئی ایک آدمی لکھ دیتا ہے، اس کی بنیاد تو پوری قوم کو اور پورے لوگوں کو بدنام نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ کوئی عقیدے کی بنیاد ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں ہم نہیں مانتے اس کو، تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال یہ مختصر سی گفتگو تھی، ساری باتوں کی وضاحت نہیں ہو سکتی، لیکن جو اصل چیز تھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اللہ تعالی ہم امت مسلمہ پر رحم فرمائے اور ہم سب کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے، اور خصوصاً پورے ملک کے حالات کو اور ہمارے شہر کے حالات کو پرامن و پرسازگار بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون بول رہے ہیں؟ مفتی زبیر غزالی بول رہا ہوں۔ ایک بار اور آپ سے میری 4-5 مہینے پہلے بات ہوئی تھی۔ کہاں کے رہنے والے ہیں آپ؟ ارے مراد آباد کی رہنے والے ہیں۔ مفتی غزالی جی۔ تو اس وقت کہاں پہ خدمت انجام دے رہے ہیں آپ؟ کرناٹک۔ کون سی جگہ پہ؟ کرناٹک، بنگلور۔ کون سی مسجد میں؟ مسجد میں نہیں ہے، میرا کلینک ہے، میں ڈاکٹر بھی ہوں۔ ٹھیک ہے جی جی جناب، ارشاد فرمائیں۔ مفتی بھی ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی ہیں؟